جی وہ تو منافق ہوگا. وہ کون ہوگا؟ پبلک بن ایپیسوڈ 7. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جمعرات کو پبلک کر دے, ہے نا. جاگو پیارے جاگو, چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. جو مل کے سب اجتماع کرتے تھے اب وہ آپس میں لڑیں گے, ڈنڈے چلائیں گے, بوڑھا بوڑھے کو مارے گا, عالم عالم کو مارے گا. وہ منظر سامنے لایا جائے گا جو دور جاہلیت کا منظر تھا, وہ منظر جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا اور ایک پارٹی دوسری پارٹی سے لڑتی تھی. اور آج کی موجودہ جاہلیت میں جو منظر سیاسی پارٹیوں کے بیچ اور اہل مذاہب اور اہل مسالک کے بیچ ہے, وہی ہمیں بھی کر کے رہنا ہوگا. جاگو پیارے جاگو. کیونکہ ہمارے سر پر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے, سیاسی بازیگر, امت میں تفرقہ پیدا کرنے والا, فتووں کا کھیل کھیلنے والا, دشمن کی مدد کرنے والا اور اسلام کے پرچے اڑانے والا, امت واحدہ میں کو ٹکڑوں میں بانٹنے والا جو مجرم مفتی بیٹھا ہے, اس نے جو کہا بھیڑ اسی کو مانے گی. چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا, آپ کی جو سیرت تھی, جو اصل حجت ہے, مدینہ منورہ میں جس طرح تمام مسلمانوں کو آپ نے جوڑ کر رکھا, بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی جوڑ کر رکھا, منافقوں کو بھی جوڑ کر رکھا, جس طرح آپ نے طریقہ کار اختیار کیا, اگر کام نبیوں کا ہے, انبیاء کی دعوت ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ خلطے مبحث مت کرو, جھوٹ مت بولو. جاگو پیارے جاگو. ایک ایسی جماعت کی بنائی جا رہی ہے شیطانی ایجنٹوں کے ذریعے, مجرموں کے ذریعے, اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کے ذریعے. بنگلہ دیش کی سرزمین پر اگر کسی ہندو کو بلا وجہ سے چھیڑا گیا, ستایا گیا, تو یہ جرم ہے. اور کسی ہندو کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا ہے. جس نے تم پر ظلم نہیں کیا, تم اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے, کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. یہ خبریں کبھی کبھی آتی ہیں اور میڈیا کہتا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی مندر توڑا جا رہا ہے. ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں ہے, یہ قطعاً حرام ہے. بنگلہ دیش کی حکومت کو اور ان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان کا خیال رکھو اور عدل و انصاف سے کام لو, کسی پر زیادتی نہ ہونے دو. جس نے تم سے جنگ نہیں کی, پرامن زندگی گزارتا ہے, وہ ہندو ہو یا جینی یا بدھسٹ ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کی زندگی کی حفاظت کرو, اس کی مال کی حفاظت کرو, اس کی عزت کی حفاظت کرو. یہ ذمہ داری دی گئی ہے مسلمانوں کو. جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ ظالم و مجرم ہے. چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. مختصر سی تعلیم کر لیتے ہیں. حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا, ابو سفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے, میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بڑائی لے کر آیا ہوں, تم اسلام قبول کر لو, سلامتی میں آ جاؤ گے. ابو سفیان کو دعوت دے رہے ہیں, کلمے کی دعوت دے رہے ہیں, ہے نا. یہ ایک اور حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. میں عرض کروں گا, اے میرے رب, جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر میں عرض کروں گا, جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو. ذرہ 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 یعنی یہ ایٹم, کوئی چھوٹی سی چیز رکھی جائے, باریک چیز رکھی جائے مائکروسکوپ میں, تو اس کی اوریجنل سائز سے 10,000 گنا بڑا کر کے جب وہ چیز دکھاتی ہے, وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے کہ ہاں کوئی چیز ہے, ہاں کوئی پارٹیکل ہے, تو اسے ذرہ کہتے ہیں. گجراتی میں اس کو انو کہتے ہیں, اب ہندی میں بھی شاید انو ہی کہتے ہوں گے, ہے نا. اردو میں ذرہ کہتے ہیں, انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم. جی, تو اتنا بھی ایمان ہوگا. جنت میں ہر شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو. لیکن ذرہ برابر بھی ایمان اس دنیا سے لے کے جانا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے نا جی. کیونکہ جس دنیا میں چاروں اور صبح سے شام اور شام سے صبح اسبابوں کے چرچے, طاقتوں کے چرچے, مال کے چرچے, ہے نا جی, اور وہی بسا ہے, نہ جنت کا شوق ہے, نہ جہنم کا خوف ہے, اور دنیا بسر کر رہے ہیں, ہم دنیا گزار رہے ہیں, ہے نا. کام کرنے والے ساتھی کیا کہ کام میں نہیں لگے وہ کیا. الحمدللہ کام کرنے والوں کے ساتھی میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بھی فکر آخرت ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایمان کے بارے میں حرکت رہتی ہے, متفکر رہتے ہیں. لیکن جو کام سے دور ہے وہ ایمان کے چرچے ہی نہیں ہے, ایمان کی فکر ہی نہیں ہے. دین کے شعبوں کی بھی یہ حال ہے. عوام کی بات چھوڑیے, دین کے شعبے ہیں نا دوسرے, ان کا بھی یہ حال ہے. ایمان کی فکر ہی نہیں, ایمان کے چرچے ہی نہیں. سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تو پکے اور ہماری جنت تو پکی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے, لوگوں کو کہہ دو ایمان کے ڈھوکے سے نکل جائے. جی, ذرہ برابر ایمان لے کے جانا بھی کوئی کھانے کی کھیل نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا,
جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. میں عرض کروں گا اے میرے رب جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو. اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو. چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا. ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام بالکل کالے ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل جائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد پیلا بلکھایا ہوا نکلتا ہے؟ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے تو تر و تازہ ہو کے نکل آئے. لیکن اس سے پہلے کی زندگی بھی کوئی معمولی زندگی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اس کے لیے محنت ہے. اس کے لیے کیا ہے جی اس کے لیے محنت ہے. یہ کلمے کی جو محنت ہے نا ایمان کی جو محنت ہے نا یہ محنت اسی کے لیے ہم سب کو دی گئی ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہے. ہاں اپنے ایمان کے بارے میں کبھی مطمئن نہ ہو. مومن کبھی ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوگا اور جو مطمئن ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. جو مطمئن ہوگا ایمان کے بارے میں وہ مومن نہیں ہوگا. جی وہ تو منافق ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ تو منافق ہوگا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی ایمانی کیفیت میں اضافہ فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے. ہم سب کو ایمان کے ساتھ لمبی اور عافیت والی اور شان و شوکت والی اور اس کے بارگاہ کی خوشنودی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے اور جب موت آئے تو اس کی بارگاہ کی خوشنودی والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. تو نہیں لوگ حضرتوں کے اکابروں کے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں ان کے دائیں بائیں بیٹھتے آجو بازو بیٹھتے ہیں اور ان کی خوب خدمت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یار گجراتی میں ہمارے گجراتی میں بولتے آپ کام کیجیے یار ہے نا کوئی کام نہیں ہوگا بھائی تیرا کوئی کام نہیں ہوگا تیرا سب کام بگڑے گا. تیری آخرت تو بگڑی تیری دنیا بھی بگڑے گی. اب تو چندہ خوروں کو اور مزہ آ جائے گا. جو آواز اٹھا رہے ہیں نا کئی دنوں سے تبلیغ بند کرانے کی آواز اور تیز ہو جائے گی. چیخیں اور بڑھ جائے گی پکار اور بڑھ جائے گی کیونکہ تبلیغ چالو رہے گی تو سب کھل جائے گا. سب باتیں کھل کے سامنے آ جائے گی. اصل اسلام پبلک کے سامنے آ جائے گا اگر تبلیغ چالو رہے گی اور اصل اسلام پبلک کے سامنے آ گیا تو پھر ہماری چندے کی دکان بند. غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی غریب رشتہ داروں کی جو زکات ان تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اور بہانہ کر کے اسلام کے نام پر ہم لے کے آ جاتے ہیں اور پھر ہماری پکنک ختم ہو جائے گی. ہمارے جو فارم ہاؤس بنائے ہیں وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے جی کیونکہ وہ امت کا پیسہ ہے غریبوں کا پیسہ ہے یتیموں کا پیسہ ہے یہ بھی چلے جائیں گے ہاتھ میں سے اگر تبلیغ چالو رہی تو. بند کرو تبلیغ. اس لیے جون سا کھیل کھیلنا پڑے کھیل لو. ان کو آپس میں لڑانا پڑے لڑا لو. اور لڑایا نا بہت لڑایا اور ہندوستان میں چین نہیں آیا تو یہ لڑائی اڑوس پڑوس کے ملکوں میں بھی بھیجی جی. اب بنگلہ دیش میں وہاں اجتماع ہونے جا رہا تھا اب وہاں بھی پہنچ نہیں گئے بھیج دیا. کچھ لوگوں کو کچھ ایجنٹوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جاؤ. وہ لوگ اجتماع کر رہے ہیں تو آپ دیڑا ڈال دو بیچ میں جا کے. اب کیا ہوگا ایک پارٹی اجتماع کر رہی ہے اس کی تاریخ طے شدہ ہے نا اور اس جگہ پہ میں چلا جاؤں اور پھر میں کہوں کہ نہیں یہاں تو میں اجتماع کروں گا. اب کیا ہوگا آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو کیا ہوگا. ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے گھر پہ قبضہ کرنے کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ بیک گراؤنڈ میں چندہ خور ہے. تو نہیں لوگ حضرتوں کے اکابروں کے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں ان کے دائیں بائیں بیٹھتے آجو بازو بیٹھتے ہیں اور ان کی خوب خدمت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یار گجراتی میں ہمارے گجراتی میں بولتے آپ کام کیجیے یار ہے نا کوئی کام نہیں ہوگا بھائی تیرا کوئی کام نہیں ہوگا تیرا سب کام بگڑے گا. تیری آخرت تو بگڑی تیری دنیا بھی بگڑے گی. یہ بات سن لیجیے جی. اخلاص کہاں پیدا کرنا ہے؟ دل کے اندر پیدا کرنا جی. اکابروں کی خدمت سے اخلاص پیدا نہیں ہوگا. اکابروں کی خدمت سے جی اللہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے انسانیت کی خدمت سے. اللہ کس کی خدمت سے راضی ہوں گے؟ انسانیت کی خدمت سے راضی ہوں گے. خود کے جان اور خود کے مال سے جو انسانیت کی خدمت کرے گا جی اللہ اس سے راضی ہوں گے. گھر میں ماں باپ ہے نا والدین ہے نا ان کی خدمت کرے گا. بھائی بہن ہے کمزور بھائی بہن ہے غریب بھائی بہن ہے غریب رشتہ دار ہے ان کی خدمت کرے گا. اللہ اس سے راضی ہوگا. بات سن لیجیے بات تھوڑی کڑوی لگے گی. دوائی اثر کارک ہوتی ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے. اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی خدمت سے کسی کو ہدیہ دے کر کسی کی ضرورت پوری کر کے کہ چلو موقع مل جائے گا میں سب باتیں خدا کی قسم اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. وہ مردود اللہ کے یہاں سے یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. آپ نے سنی نا کڑوی دوائی ہے نا